تین بھائی، تین قبریں۔ یہ تینوں قبریں ایک صف میں کوہان کی شکل میں بنی ہوئی تھیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں ایک بوڑھے کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور اس سے کہا، میں نے تمہاری بستی میں ایک عجیب بات دیکھی۔ اس نے کہا، کیا دیکھا؟ میں نے واقعہ بیان کیا۔ اس بوڑھے شخص نے کہا کہ ان کا قصہ اس سے زیادہ تعجب خیز ہے کہ تم نے ان کی قبروں پر دیکھا ہے۔ میں نے کہا، سناؤ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تین بھائی تھے۔ ان میں سے ایک بڑا عہدیدار تھا جو بادشاہ کے ساتھ رہتا تھا اور شہروں اور لشکروں کے انتظام پر مامور تھا۔ دوسرا ایک مالدار تاجر تھا، وہ بھی بادشاہ کے خاص لوگوں میں سے تھا۔ تیسرا ایک عبادت گزار شخص تھا جو عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیے ہوئے تھا۔ اس عبادت گزار کی موت قریب آئی تو اس کے بھائی اس کے پاس جمع ہو گئے، اور وہ سلطان کا مصاحب ہمارے لوگوں کا والی تھا۔ عبد الملک بن مروان نے اس کو والی بنایا تھا، اور وہ ایک ظالم جابر اور لٹیرا تھا۔ یہ دونوں اپنے عابد بھائی کے پاس آئے جب اس کا آخری وقت تھا۔ دونوں نے اس عابد سے کہا کہ کچھ وصیت کر لو۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم، میرا کوئی مال نہیں ہے کہ میں کچھ وصیت کروں، نہ میرے پر کسی کا قرض ہے جس کے لینے کی وصیت کروں، اور میں نے دنیا میں کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کے لوٹنے کا اندیشہ ہو۔ عہدیدار بھائی نے کہا، میرے بھائی، یہ میرا مال تیرے سامنے ہے، اس میں جو چاہیے کہو اور جو دل چاہے وصیت کرو۔ اس نے رخ پھیر دیا۔ تاجر بھائی نے کہا، میرے بھائی، تجھے میری کمائی اور کثرت دولت کا پتہ ہے، شاید تیرے دل میں کسی بھلائی کا ارمان رہ گیا ہو جس کو مال خرچ کیے بغیر حاصل نہ کیا جا سکتا ہو۔ یہ میرا مال ہے، اس میں جو چاہو حکم کرو، اس کو پورا کروں گا۔ ان دونوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، مجھے تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں صرف ایک اقرار تم سے لیتا ہوں جس میں تم وعدہ خلافی نہ کرنا۔ انہوں نے کہا، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا، جب میں مر جاؤں تو مجھے غسل دے دو اور کفن پہنا کر ایک اونچی زمین میں دفن کر دو، اور میری قبر پہ لکھ دینا، زندگی سے وہ شخص کیا مزہ لے سکتا ہے تو یہ جانتا ہو کہ خداوند عالم اس سے باز پرس کرے گا اور اس سے بندوں کے ساتھ ناانصافی کا بدلہ لے گا اور نیکیوں کی جزا دے گا۔ جب یہ کام کر دو تو روزانہ میری قبر پر آیا کرنا، شاید تمہیں نصیحت نصیب ہو۔ انہوں نے اس کی موت کے بعد ایسا ہی کیا، اور اس کا عہدیدار بھائی اپنے لشکر کے ساتھ قبر پر آتا اور اتر کر ان اشعار کو پڑھتا اور روتا۔ جب تیسرا دن ہوا تو لشکر کے ساتھ حزب معمول آیا اور اتر کر رونے لگا۔ کہ جب واپسی کا ارادہ کیا تو اس نے قبر کی اندر سے ڈھرام کی آواز سنی۔ قریب تھا کہ اس کا دل اس سے پھٹ جاتا، چنانچہ وہ گھبراہٹ اور خوف کے ساتھ واپس ہوا۔ جب رات ہوئی تو اس نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا، اے میرے بھائی، تمہاری قبر سے جو آواز سنی وہ کیا تھی؟ اس نے کہا، وہ ہتھوڑے کی آواز سی۔ مجھے کہا گیا کہ تو نے مظلوم کو دیکھا پھر اس کی مدد نہ کی۔ چنانچہ وہ شخص صبح غمزدہ اٹھا اور اپنے بھائی کو اور دوسرے خاص لوگوں کو بلایا اور کہا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بھائی نے جو اپنی قبر پر اشعار لکھنے کی وصیت کی تھی، اس کا مقصد مجھے تنبیہ کرنا تھا، اور میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ آئندہ میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا۔ چنانچہ اس نے امارت چھوڑ دی اور عبادت میں مشغول ہو گیا۔ عبد الملک بن مروان کو اس بارے میں خط لکھا تو اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ اس کو چھوڑ دو، جہاں چاہے جائے۔ چنانچہ وہ پہاڑوں اور صحراؤں میں رہتا رہا یہاں تک کہ اس کی موت آئی، اور وہ چہرواؤں کی ایک جماعت کے ساتھ تھا۔ اس کے بھائی کو خبر پہنچی تو وہ حاضر ہو گیا اور کہا، میرے بھائی، کوئی وصیت نہیں کرنی؟ اس نے کہا، کیا وصیت ہے؟ کوئی مال نہیں جس میں وصیت کروں، لیکن ایک وعدہ ہے، وہ یہ کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر تیار کر کے مجھے میرے بھائی کے پہلو میں دفنا دینا اور میری قبر پر لکھ دینا،
ایسے لذت پائے گا وہ شخص جس کو یقین ہو کہ بہت جلد اس پر موت آ جائے گی اور اسے عظیم ملک اور تمام برائی چھین کر اس قبر میں اس کو ٹھہرا آئے گی جس کا وہ باسی ہوگا۔ یہ 3 دن تک میرے پاس آیا کرنا اور میرے لیے دعا کرنا، شاید اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے۔ اچھا وہ مر گیا اور اس کے بھائی نے اس کی وصیت پر عمل کیا۔ جب اس کی قبر پر تیسرے دن آیا، دعا کی اور رویا۔ جب واپس ہونے لگا تو اس نے ایک شدید آواز سنی جس سے اس کی عقل زائل ہو گئی اور وہاں سے بے چین ہو کر لوٹا۔ رات کو اس نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا اور کہا، میں نے جب خواب میں اپنے بھائی کو دیکھا تو اس کی طرف لپکا اور اس سے پوچھا، کیا تم ہماری ملاقات کے لیے آئے ہو؟ اس نے کہا، ملاقات تو بہت دور ہے۔ میں نے کہا، میرے بھائی تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا، خیریت سے ہوں، توبہ کتنی خوبیوں اور بھلائیوں کی جامع ہے۔ میں نے کہا، میرا دوسرا بھائی کیسا ہے؟ اس نے کہا، وہ تو نیک پیشواؤں کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا، ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس نے کہا، جس نے دنیا اور آخرت جو کچھ کیا ہے وہ دیکھ لے گا، بس تم اپنی مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ راوی کا بیان ہے کہ اس نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی، اپنے مال کو تقسیم کیا، جائیداد بانٹ دی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ گیا۔ اس کا ایک بیٹا بڑا ہوا اور خوبصورت اور باجمال نوجوان بنا، تجارت شروع کی، یہاں تک کہ تجارت میں ایک اہم مقام حاصل کیا۔ اس کے باپ کی موت قریب ہوئی۔ اس نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان وصیت نہیں کرتے۔ اس نے کہا، میرے بیٹے، تیرے باپ کا کوئی مال ہی نہیں جس میں وصیت کرے، لیکن میں تجھ سے ایک وعدہ لیتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے اپنے چچوں کے ساتھ دفنا دینا اور قبر پر یہ اشعار لکھ دینا۔ کیسے مزہ لے گا زندگی سے وہ جس کا رخ ایسی قبر کی طرف ہو جس کی گھاٹ نوجوانوں کو بوڑھا کر دیتی ہے اور چہرے کا رنگ اڑا دیتی ہے اور جلدی جلدی جسم اور جوڑوں کو بوسیدہ کر دیتی ہے۔ جب یہ کرو تو اس کے بعد 3 دن تک میرے پاس آ جایا کرنا اور میرے لیے دعا کرنا۔ اس نوجوان نے وصیت پر عمل کیا۔ جب تیسرا دن ہوا تو اس نے ایک آواز سنی جس سے اس کی جلد سکڑ گئی، رنگ اڑ گیا اور بخار چڑھ گیا اور واپس گھر آیا۔ رات کو خواب میں اس کا باپ آیا اور کہنے لگا، میرے بیٹے، تم ہمارے پاس آنے سے نزدیک ہو اور موت قریب تر ہے، پاس تم اپنے سفر کی تیاری کرو اور کوچ کا بندوبست کرو۔ اپنا سامان اس گھر سے باندھ لو جس سے تمہیں نکلنا ہے، اس گھر کی طرف جس میں تم نے جانا ہے، اور دکھ میں نہ رہو کہ لمبی لمبی امیدیں لگا کے جیسے تم سے پہلے لوگ دکھ میں رہے اور اپنی آخرت کے معاملے میں کوتاہی کی نتیجہ موت کے وقت ان کو شدید ندامت لاحق ہوئی اور عمر کی بربادی پر کف افسوس ملتے رہے۔ نہ ان کو افسوس نے کچھ فائدہ دیا اور نہ کوتاہیوں پر شرمندگی نے ان کو اس شر سے نجات دلائی جس کا وہ سامنا کریں گے قیامت کے دن اپنے بادشاہ کی طرف سے۔ میرے بیٹے، جلدی کر، جلدی کر، جلدی کر۔ عبداللہ بن صدقہ کہتے ہیں، جس بوڑھے نے واقعہ سنایا اس نے بتایا، جس رات کو اس نوجوان نے یہ خواب دیکھا، صبح کو میں اس کے پاس گیا تو اس نے وہ خواب ہمیں سنایا اور کہا، مجھے یقین ہے بات ایسی ہی ہے جیسے میرے باپ نے کہی، اور میں سمجھتا ہوں موت ہمارے سر پر منڈلا رہی ہے۔ رشتہ داروں اور لین دین والوں سے معاملہ صاف کیا اور سلام کہا، لوگوں سے الوداع کہا، لوگوں نے اسے الوداع کہا۔ جیسے کسی کو کسی چیز سے ڈرایا گیا ہو، اس کو اس کی توقع بھی ہو۔